الذین توفاہم الملائکہ، یہ ابتدائی آیات جو آپ نے سماعت فرمائی یہ ان لوگوں کے بارے میں اتری ہیں جو دارالکفر میں رہائش پذیر تھے، یعنی مسلمانوں کا جب ملک قائم ہو گیا اور اسلامی سلطنت وجود میں آ گئی، اس کے باوجود وہ دارالکفر میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیات اتری کہ جب ان کو موت کے فرشتے آتے ہیں ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تو ان سے پوچھتے ہیں بھی آپ کس حال میں تھے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم کمزور تھے، ہم دارالکفر یعنی کافروں کا ملک چھوڑ نہیں سکتے تھے، ہم کمزور تھے۔ آگے سے جواب آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، العیاذ باللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، مسلمانوں کا ملک ہوتے ہوئے کسی کافر ملک میں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے رہائش اختیار کرنا یہ بڑا سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، ذرا سماعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بری ہوں اس شخص سے، میں بری ہوں اس شخص سے کہ جو مشرکوں کے درمیان اقامت اختیار کیے ہوئے ہے، رہائش اختیار کیے ہوئے ہے، اس سے میں کیا ہوں؟ بری ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لا تعلقی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پرواہ ہی نہیں ہے، چلو جی ویزا لو یورپ کا، کیا بات ہے، کیا دنیا ہے وہاں پہ۔ وہ بھائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں۔ ہاں اس سے وہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے جو کمزور ہیں، جن کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، جس طرح جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور میری ماں ان لوگوں میں سے تھے جو کمزور تھے، یعنی مکہ میں تھے، میں بھی اسلام لا چکا تھا، میری والدہ بھی اسلام لا چکی تھی، لیکن ہمارے پاس، میں چونکہ بچہ تھا اور والدہ عورت تھی، ہمارے پاس مدینہ منورہ جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ہمارے پاس استطاعت طاقت نہیں تھی، تو ہم کمزوروں میں سے، تو کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہجرت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، جب کہیں جہاں کہیں بھی اسلامی حکومت سلطنت قائم ہو جائے تو دوسری جگہ کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ وہاں پر آئیں اور اسلامی حکومت کو مضبوط کریں۔ اب تو حالات ہی بدل گئے، نہ اسلام کی کوئی چیز رہ گئی، مسلمان ملکوں کے اندر بھی کفار کے نظام، کفار کے ہی سارے سلسلے چل رہے ہیں، قرآن بھی مسلمان پڑھ رہے ہیں، تراویحیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی بڑا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا دین کوئی نہیں ہے، اللہ کا نظام کوئی نہیں ہے۔ کفار کے نظاموں کو ہم نے میرے محترم بھائیوں پوری طرح سے دل و جان سے قبول کیا ہوا ہے، العیاذ باللہ۔ معاملات بڑے سنگین ہیں، ہم نے سمجھا کہ شاید بس ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لینے سے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کے دور کی آیات اتری ہیں ان کے بارے میں جو ہجرت کر کے مکہ سے یا دیگر علاقوں سے مدینہ منورہ میں نہیں آئے تھے، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کے اندر فراخیاں پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور وہ لوگ جو ہجرت کر کے گئے تھے، یقیناً آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھا ہے آپ نے کہ مکہ کے اندر جو حالات تھے وہاں پہ بھی کمزور ہی تھے، لیکن جیسے ہی ہجرت کی، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، پھر وہی مکہ تھا، اللہ اکبر، وہی مدینہ تھا کہ ساری دنیا کے اموال جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ان صحابہ کرام کے قدموں کے تلے ڈھیر تھے اللہ کے فضل سے۔ پھر اللہ نے فراوانی کر دی، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو رزق حسن، اچھا رزق عطا فرمائے گا، اور اللہ نے وعدہ اپنا پورا فرمایا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو آگے نماز قصر کے حوالے سے ہے، جب زمین میں آپ چلو سفر کرتے ہو تو فرمایا سفر کی حالت میں آپ نماز کو قصر کر سکتے ہو۔ دو چیزیں ہیں سفر کے اندر، عزیز بھائیو اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں، سفر کے اندر نماز کو بندہ قصر بھی کر سکتا ہے اور دو نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی سفر کیے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز قصر کہتے ہیں دوگانہ نماز، یعنی وہ نماز جو 4 رکعت نماز فرض ہیں، وہ نماز جس کی رکعتیں 4 ہیں، ظہر، عصر اور عشاء،
ان کو کتنی پڑھیں گے؟ 2 رکعتیں، اور مغرب کی 3 رکعت ہی پڑھیں گے، اور فجر کی 2 رکعت ہی ہے، اور 2 سنتے ہیں اس سے پہلے۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی سفر کیے ہیں مدینہ منورہ آنے کے، اور مسلسل آپ کے سفر ہیں، آپ نے کبھی بھی سفر کے اندر پوری نماز نہیں ادا کی، نہ ہی ابو بکر نے، نہ ہی عمر رضی اللہ عنہم نے۔ سفر میں انہوں نے کیا کیا؟ ہمیشہ قصر نماز، دوگانہ نماز ادا کی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے نمازوں کو جمع بھی کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی مشقت میں پڑ جاتے ہیں اور نماز کو چھوڑ تو دیتے ہیں لیکن 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں کرتے۔ وہ بھائی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، ہمارے لیے نمونہ اسوہ قدوہ کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا، ظہر اور عصر کو، اسی طرح مغرب اور عشاء کو آپ نے اکٹھا بھی کیا ہے۔ تو سفر کے اندر سہولت ہے، بندہ کسی سفر میں جا رہا ہے، مثلا بندہ جو ہے وہ لاہور جا رہا ہے، لمبا سفر ہے، تو راستے میں جناب اس کو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ کسی جگہ پہ استراحہ وغیرہ پر، آرام گاہ پر وہ اترتا ہے، تو وہ نماز ظہر پڑھ لے، ساتھ ہی نماز عصر پڑھ لے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو سفر میں دوران سفر جو ہے وہ مغرب اور عشاء کا وقت آ گیا ہے، تو آگے سفر مسلسل جاری ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ مغرب اور عشاء کو بھی کیا کر لے؟ اکٹھا کر لے، لیکن نماز چھوڑے نہیں، نماز کا چھوڑنا نہیں ہے۔ تو جس سفر کو سفر کہا جائے گا اس سفر میں آپ نماز دوگانہ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح بلکہ نماز دوگانہ ہی کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایسے ہی پڑھا۔ اور دوسرا اس کو جمع بھی 2 نمازوں کو کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بعض دفعہ سفر میں ہے، حالت جنگ میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ اکبر، حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہوئی، نماز کی البتہ کیفیت وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی ہے۔ نماز خوف اسے کہتے ہیں، جو جنگ کی حالت میں جب دشمن سامنے ہو، لڑائی ہو رہی ہو، تو وہاں پہ نماز ادا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز خوف کی نماز، یعنی دشمن سامنے ہے اور بندہ نماز پڑھنے لگا ہے، اس کی بھی، اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نمازیں باجماعت پڑھائی ہیں۔ کیا پڑھائی ہیں؟ دشمن سامنے ہے اور آپ نے نماز وہاں پہ، لیکن نماز پڑھانے کی کیفیت آپ نے بدل دی ہے۔ نماز خوف کے مختلف طریقے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، ان میں سے صرف ایک طریقہ آپ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، صحابہ کو 2 حصوں میں، مجاہدوں کو 2 حصے میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جو ہے، ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کس کے سامنے تھا؟ دشمن کے سامنے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہے کہ دشمن نقصان نہ پہنچا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ان کو 1 رکعت نماز پڑھائی، ان کو 1 رکعت نماز پڑھائی۔ جیسے ہی ان کی 1 رکعت ہوئی تو وہ اٹھ کے چلے گئے اور وہ جا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور دوسرے وہ آگے جو دشمن کے سامنے تھے انہوں نے دوسری رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 2، اور صحابہ کی 1۔ تو نماز خوف 1 رکعت بھی پڑھ لے تو کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملتی ہے نماز خوف، جو دشمن کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز ادا کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ نماز تھوڑی ضرور کر لو لیکن نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ ادھر تو ہمارے پاس گاہک آ جائے، گئی نماز، ہمارے پاس رشتہ دار آ جائیں، کوئی ملنے والے آ جائیں، ہماری نمازیں گئی، او جی کدھر تھے جی؟ او جی گھر رشتہ دار آ گئے۔ میں کہ سبحان اللہ، کافر تھے وہ آگے تھے تو ان کو بھی لے آتے مسجد میں، ان کو نماز نہیں پڑھانی۔ عجیب ہی تماشے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور نماز کسی حالت میں میرے محترم بھائیوں اس کی چھوٹ نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ اب جب حالت جنگ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو پھر امن کی حالت میں کسی کے لیے جائز ہے؟ لیکن ہم نے تو ایسے ہی بیٹھے جو دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، دوست بڑے ہیں کہ اللہ بڑا ہے؟ مؤذن تو کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ اکبر من کل شیء، اس کا معنی ہے پورا اللہ اکبر من کل، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، دوستوں سے بڑا ہے، نیند سے بڑا ہے، تجارت سے بڑا ہے، گھر والوں سے بڑا ہے، ہر خواہشات سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ میچ لگے ہوں، میچوں کی وجہ سے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ بندہ پوچھے بھی اس میچ سے آپ کو کیا ملنا ہے؟ کفر کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، اپنے معاملات درست کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آؤ۔ دیکھیں رمضان ہے، ہم اپنی تربیت کریں،
یہ قرآن ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں نا، اس کو سمجھیں بھی، یہ قرآن کھڑا کرتا ہے، دین پہ کھڑا کرتا ہے۔ تو جنگ کی حالت میں بھی اللہ اکبر پوری طرح سے اذکار نہیں کر سکتے، ایک ایک ان کو آپ نے رکعت پڑھائی، فرمایا پھر اس طرح کرو کیونکہ پورے اذکار نہیں ہوئے، جب نماز ختم ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، پھر آپ چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اور پھر فرمایا جب امن کی حالت میں آ جاؤ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر پوری طرح اچھی طرح سے نماز قائم کرو، کیونکہ نماز مقررہ وقت پر مسلمانوں پر فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ کتاب موقوتہ، وقت مقررہ پر نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ اور ہمارے ادھر پاکستان کے جو مسلمان ہیں نا، ان پر جو ہے نا 4 وقت کی نماز فرض ہے، اور ایک نماز ان پر وقت مقررہ پر فرض نہیں ہے۔ کون سی بلا؟ ہاں جی، فجر کی نماز۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ذرا دھیان سے سنیں، آگے منافقین کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا منافقوں پر سب سے بھاری نماز جو ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ جو شخص فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا، جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنا جائزہ لے لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر یہ فجر کی نماز کیا ہے؟ بھاری ہے، وہ اس میں حاضر نہیں ہوتی۔ ویسے وہ عام نمازوں میں آتے تھے، 2 نمازوں میں ان کو چھپنے کا موقع مل جاتا، کیونکہ اس وقت تو یہ لائٹیں شائٹیں نہیں ہوتی تھی، دیا شیا کو جلتا تھا اور زیادہ لوگ ہوتے تھے، تو وہ ان 2 نمازوں میں چھپ جاتے تھے۔ کون سی نمازیں؟ عشاء اور فجر، عشاء اور فجر، اس میں وہ چھپ جاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 نمازیں منافقوں پر کیا ہیں؟ بھاری ہیں۔ فرمایا اگر انہیں پتہ چل جائے ان 2 نمازوں کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، تو انہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے تب بھی آئیں۔ گھٹنوں کے بل، پاؤں کے بل نہیں، کس کے بل؟ جس طرح بچہ نہیں رینگ کے آتا اور رینگنا شروع کرتا ہے جب بچہ شروع میں، تو اس طرح یہ چل کے مسجد میں آئیں اور نماز کو ضائع نہ کریں۔ تو نماز وقت مقررہ پر، ہر بعض بھائی بیٹھے ہوتے ہیں ایسی بلا وجہ نماز کو اس کے وقت سے ضائع کر دیتے ہیں۔ نماز کو اس کے وقت سے جو شخص ضائع کر رہا ہے، میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی، ہر نماز کا وقت مقرر ہے، ہر نماز کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے۔ جو جان بوجھ کے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر۔ اس کی نماز کی اہمیت کو سمجھیں اللہ کے لیے، یہ نماز معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی طرح آگے ایک واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ یہ تھا کہ کچھ منافق تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، انہوں نے ایک مسلمان کی چوری کر لی، آٹا چرایا، ان کا میدا چرایا اور اسی طرح اس کا اسلحہ چرایا۔ تو اس کے بعد کچھ انہیں سمجھ لگی کہ ہمارا کچھ پتہ چل رہا ہے، ظاہر ہے پتہ چل جاتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ آٹا اور اسی طرح وہ اسلحہ جو ہے نا ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا، اور جب ان کی شکایت کی گئی، ظاہر ہے انہوں نے وہ آٹا چرایا تو رات کو ان کے گھر وہ آگ جلی ہوئی تھی، تو جب صبح ہوئی تو جو مالک تھے انہوں نے کہا جی اس طرح ہمارا آٹا چوری ہو گیا، اسلحہ چوری ہو گیا اسٹور سے۔ تو انہوں نے کہا یار اس طرح فلاں کے جو ہے نا وہ گھر، بنو ظفر قبیلے کے جو بشیر تھے یہ بھائی، ان کے گھر آگ جل رہی تھی، شاید انہوں نے یہ سلسلہ کیا۔ تو ان کے جب وہ پتہ کرنے گئے تو انہوں نے وہ پتہ چل گیا کہ اب ہمارے پاس وہ جو ہے نا وہ آ جائے گا سلسلہ، ہمارے اوپر الزام آ جائے گا۔ تو انہوں نے وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اٹھا کے کس کے گھر پھینک دیا؟ یہودی کے گھر، کہ الزام کس پہ لگا دیا جائے؟ یہودی پر، ہم بری و ذمہ ہو جائیں۔ اب جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہے، یہ دیکھیں سارا ان کے پاس ملا، یہ تو بیچارے بے گناہ ہیں۔ قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے دلائل کو سن کر آپ ان کے حق میں فیصلہ دے دیتے، لیکن اللہ نے آسمان سے وہی اتار کے بتلا دیا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کیوں اللہ نے کیا؟ اس لیے کہ اس وجہ سے اسلام پر بہت بڑا دھبا آ جانا تھا کہ دیکھو مسلمان اصل میں چور تھے، وہ جو منافق تھے اصل میں مسلمان وہ نہیں تھے۔ بہرحال وہ لا الہ الا اللہ زبان سے تو پڑھتے تھے، ظاہری طور پر تو وہ مسلمان تھے، کہ مسلمانوں کا جو جرم تھا وہ کس پر ڈال دیا گیا؟ یہودیوں پر۔ تو اللہ نے کہا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو آپ کو راہ راست سے ہٹانے والے تھے، آپ کو وہ اس مسائل سے جو ہے نا وہ مخفی رکھ کر، پوشیدہ رکھ کے آپ کو وہ گمراہ کرنے لگے تھے، لیکن اللہ جل جلالہ جو ہے وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور
مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پھر ہم ان کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھر جاتا ہے، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے شیطان کے حوالے سے بات کی ہے میرے محترم بھائیو۔ شیطان لعنہ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ میں تیرے بندوں سے ضرور ایک مقررہ حصہ جو ہے وہ لوں گا، ان کو گمراہ کروں گا، انہیں میں حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے، اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ بھویں اتارنا، یہ عورتیں عموماً یہ سلسلے کرتی ہیں، اسی طرح چہرے کے بال نوچنا، اسی طرح گودنے گدوانا، یہ جو خوبصورتی کے لیے پہلے ہوتا تھا، اب شاید اب بھی ہوتا ہو، یہ جسم کے اندر نا سرما وغیرہ یا کوئی اور رنگ جو ہے نا وہ پکا پکا لگا دیتے تھے، یا جس طرح یہ مرد حضرات کئی پہلے ہوتا تھا، وہ اپنے جسم میں کوئی ستارہ بنوا لیتے تھے، کوئی نام اپنا یہ ہاتھوں پر جو ہے وہ کلائیوں پر لکھوا لیتے تھے۔ یہ ساری اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اللہ کی تخلیق کو اسی طرح مسلمان کا، اسی طرح مرد کا داڑھی کو منڈوانا، اسی طرح عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، اسی طرح گناہ کے کاموں کو جائز قرار دینا، یہ ساری اللہ کی تخلیق جو ہے وہ اس کو بدلنے والی بات ہے۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شیطان جو ہے یہ وعدے دیتا ہے، لمبی امیدیں دیتا ہے، اور سارے اس کے وعدے جو ہیں وہ دھوکے کے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ اس کے پیچھے چلنے والا جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں خصوصی طور پہ باتیں کی۔ یہ ایسے شاطر ہوتے ہیں، فرمایا کہ جب یہ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا بھی حصہ دو، کفار کو فتح ملتی ہے کہتے ہیں دیکھو آپ پر وہ غالب آنے لگے تھے، ہم نے آپ کو بچایا، ہماری تدبیروں کی وجہ سے آپ بچ گئے ہو۔ کیسے؟ اللہ کہتا ہے دنیا میں تو بڑے مفاد کا حاصل کر رہے ہیں، کافروں کی طرف سے بھی حاصل کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ان منافقوں کو کافروں کے ساتھ جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ اور پھر منافقوں کو اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جس طرح جنت کے درجات ہیں نا، درجات، سب سے اونچا درجہ جنت کا کون سا ہے؟ جنت الفردوس۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، جنت الفردوس کے اوپر کیا ہے؟ رحمان۔ جس طرح جنت کے درجات ہیں اسی طرح جہنم کے درکات ہیں، اور سب سے نچلے درجے میں یہ منافق ہوں گے، العیاذ باللہ۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی، آپ بھائیوں کو بھی یہ گزارش کروں گا، وصیت کروں گا، نصیحت کروں گا کہ ہمیشہ نفاق سے اللہ سے پناہ مانگتے رہا کریں۔ اے اللہ ہم نفاق سے، منافقت سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ انسان کو کوئی پتہ نہیں، ہم تو اگر جو صحابہ کا عمل تھا اور جو سلسلے تھے اگر آج دیکھا جائے معذرت کے ساتھ، وہ آج ہمیں آ کر وہ دیکھ لیں تو شاید کہیں کہ ادھر تو کوئی بندہ مسلمان ہے ہی نہیں، جو ہمارے حالات ہے اللہ معاف فرمائے۔ تو اس سے خصوصی طور پہ پناہ۔ آگے پھر اہل کتاب کی کچھ باتیں، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا، تنگ کرنا کہ لو جی کتاب لے آؤ۔ اللہ نے کہا انہوں نے تو اپنے نبی سے بھی بڑے بڑے سوال کیے تھے، بڑے بڑے خطرناک سوال کیے تھے۔ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھ نہ لیں۔ اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، پھر انہوں نے جناب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے، ان کی والدہ مریم علیہ السلام پر الزام لگائے، اپنے طور پر انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، جس طرح میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور قرب قیامت وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو اس دنیا میں پھر کیا ہوگا؟ عدل ہو جائے گا، اور پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام ہوگا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہوگا، جزیہ ختم کر دیا جائے گا، اور اسی طرح اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہوگا، یا پھر تلوار ہوگی یا پھر کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔ پوری دنیا میں پھر کیا ہوگا؟ صرف اسلام ہوگا، ہر کچے پکے گھر میں، ہر خیمے میں اسلام داخل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا۔ آگے اسی طرح سورہ المائدہ ہے، اور سورہ المائدہ میں کافی سارے احکام بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ کل بیان ہوں گے۔ هذا واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔